بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے اس روزانہ کے طرح آج بھی اس لائیو پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حضرات، کرونا وائرس کی تباہ خیزی اور ہلاکت انگیزی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں دنیا کے مختلف ممالک میں لوگ اس بیماری اور اس وبا سے مر رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ نئے اس بیماری کے انفیکشن کے شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارا ملک بھی ان ممالک میں شامل ہے۔ ہمارا ملک بھی لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ ملک کی ساری معیشت ٹھپ ہے۔ لوگوں کے سارے کام دھندے کارخانے بند ہیں۔ یقیناً یہ بہت آزمائش کا وقت ہے، بہت تکلیف کا وقت ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں دنیا کے کیا حالات ہوں گے اور ملک کے کیا حالات ہوں گے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ محترم ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آزمائش، یہ وبا، یہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کے اختیارات کا ایک مظہر ہے۔ آزمائشوں کو نازل کرنے والا بھی رب العالمین ہے، اور اس آزمائش سے ہم سب کو نجات دینے والا بھی وہی رب العالمین ہے۔ محترم ناظرین، ہم جہاں ایک طرف مادی اسباب اختیار کریں، مادی وسائل اختیار کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ڈاکٹرز نے اور ہیلتھ کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو ماہرین صحت ہیں، جو انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں، مثال کے طور پر سوشل ڈسٹینس، اور اسی طریقے سے گھر سے جب نکلیں ماسک وغیرہ لگا کر کے نکلیں، اور ہاتھوں کو صاف رکھیں وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو تو ہم ساتھ اختیار کریں، لیکن ہم یہ یاد رکھیں کہ حقیقی جو مسبب ہے وہ رب العالمین ہے۔ اس آزمائش کو اگر کوئی دور کر سکتا ہے، اس بلا کو اگر کوئی ہٹا سکتا ہے، تو وہی رب العالمین ہٹا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اس وقت ہم اور آپ کو ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ رب العالمین سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ انعام میں فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ اے نبی، ہم نے آپ کے پہلے بہت سارے قوموں کی طرف رسول بھیجے، اور پھر ان قوموں کو ہم نے بیماریوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کیا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ لوگ ہماری بارگاہ میں گڑ گڑائیں، تضرع اختیار کریں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہماری طرف سے کوئی بلا آئی، کوئی وبا آئی، کوئی آزمائش آئی، تو لوگوں کو تضرع اختیار کرنا چاہیے تھا، ہماری بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے تھا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے تھی۔ ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، لیکن لوگوں کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ محترم ناظرین، ہمیں قرآن کریم کی ان دو آیات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے بھی دل سخت ہو گئے۔ اگر ان تو کب سدھرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس وائرس کی شکل میں پوری انسانیت کو ایک میسج اور ایک پیغام دیا ہے، اور انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے، اور وقت کے تمام فرعونوں اور وقت کے تمام نمرودوں اور وقت کے تمام قارونوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ یہ دھرتی، یہ کائنات، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ لمن الملک اليوم، اللہ نے قرآن میں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا کہ قیامت کے دن آواز آئے گی کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود صدا دے گا، للہ الواحد القہار، کہ حکومت اور سلطنت اور بادشاہت آج اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ محترم ناظرین، اس وائرس نے قیامت کے دن کے اس منظر کو آج دنیا میں دکھا دیا ہے کہ حقیقت میں رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے اس معمولی سے وائرس کے سامنے دنیا کی سپر پاورز آج بے بس نظر آ رہی ہیں۔ محترم ناظرین، ہم رب العالمین سے دعائیں کریں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اس سے رجوع کریں، اس لیے کہ اس مصیبت سے وہی ہمیں نکال سکتا ہے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا کے الفاظ میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے عذاب سے، تیری طرف سے آنے والی آزمائشوں سے کوئی راہ نجات نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے مگر تیری ہی طرف پناہ ہے۔ اللہ سے بھاگ کر ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ سے بچ کر ہم اللہ کی نافرمانیاں کر لی، ہم نے بہت اللہ کے شریعت اور اللہ کے قوانین سے بغاوت کر لی، لیکن ناظرین اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں
اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ رب العالمین تمہیں عذاب نہیں دے گا اگر تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے۔ توبہ اور استغفار کثرت سے کریں۔ آج جمعہ کا دن ہے، عصر سے لے کر کے مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے بہت ساری احادیث کے مطابق یہ قبولیت کا وقت ہے۔ ناظرین کریں اللہم فارج الہم، اللہم کاشف الغم، ارفع عنا ھذا البلاء، رب العالمین تو بلاؤں کے بادلوں کو چھانٹنے والا اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اس وبا کو ہم سے دور کر دے، ہمارے شہروں ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ محترم ناظرین، آج ہم جس شخصیت کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مشہور محدث ہیں امام ابن حبان رحمہ اللہ۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایک شہر ہے جو اس زمانے میں خراسان کا ایک شہر تھا، شہر کا نام ہے بست۔ آج کے وقت میں یہ جو شہر ہے یا یہ جو علاقہ ہے یہ افغانستان کی راجدھانی کابل کے اندر یہ علاقہ پڑتا ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ تقریباً سن 270 ہجری میں اسی علاقے میں بست میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو البستی بھی کہا جاتا ہے۔ امام ابن حبان کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا، یہ آپ عربی النسل تھے، عرب کا ایک مشہور قبیلہ قبیلہ بنو تمیم، اور اس کی ایک شاخ بنی دارم سے تھا، اس لیے آپ کو دارمی اور تمیمی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طریقے سے ہے: محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سہید، آپ کی کنیت ابو حاتم تھی۔ محترم ناظرین، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے آپ کو علم حدیث کی طلب میں لگا دیا۔ آپ نے اپنی زندگی کے اوائل میں، اپنی جوانی، اپنی نوعمری کے ایام میں اپنا وطن چھوڑا، تو پھر 40 سال کے بعد اپنے عمر کے آخری پڑاؤ میں اپنے وطن واپس لوٹے، اور تقریباً 40 سال کا لمبا پیریڈ جو ایک انسان کی جوانی سے لے کر کے ادھیڑ ہونے تک کا پیریڈ ہے، ایک انسان کی زندگی کا لگ بھگ 60% حصہ ہے، یہ پورا کا پورا حصہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے سفر میں گزارا، مختلف علاقوں اور علم حدیث کے مختلف مراکز کا سفر کیا۔ اسی لیے آپ کے جو اساتذہ ہیں، آپ کے جو شیوخ ہیں جن سے آپ نے علم حدیث کو سیکھا ہے، خود آپ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے۔ امام ابن حبان کہتے ہیں وَلَعَلَّنَا قَدْ كَتَبْنَا أَنْ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ شَيْخٍ مِنْ إِسْبِجَابِ إِلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، کہتے ہیں کہ ہم نے جو حدیثیں لکھی ہیں 2000 سے زیادہ حدیث کے اساتذہ سے ہم نے حدیثیں لکھی ہیں، اور اسبیجاب سے لے کر کے اسکندریہ تک۔ اسبیجاب اس وقت خراسان کا ایک علاقہ تھا، اور اسلامی حکومت کا انتہائی مشرقی حصہ، یعنی مشرق میں ایسٹ سائیڈ میں بالکل لاسٹ علاقہ تھا اسبیجاب، اور مغرب میں پچھم میں مصر جو تھا، مصر کا شہر اسکندریہ وہ لاسٹ علاقہ تھا۔ تو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ اسبیجاب سے لے کر کے اسکندریہ تک کا سفر میں نے کیا، اور 2000 سے زائد علماء سے اور ائمہ حدیث سے میں نے حدیث کا درس لیا۔ امام ابن حبان کے مشہور اساتذہ میں سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سنن، جن کا تذکرہ ہم اس کے پہلے کر چکے ہیں، وہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جعفر بن احمد بن عاصم الانصاری آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ امام احمد بن داؤد المسیسی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ امام جعفر بن محمد الحمدانی، امام محمد بن عبداللہ الکلائی، امام ابو یعلا الموصلی، امام ابو بکر ابن خزیمہ، اور محدث خراسان امام ابو العباس محمد ابن اسحاق خراسانی نشاپوری، یہ تمام کے تمام بڑے بڑے حفاظ حدیث ہیں، یہ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ محترم ناظرین، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ کے تذکرے پر ایک کتاب بھی تیار کی تھی جس کا نام تھا المعجم علی المدن، یعنی جن جن شہروں میں آپ گئے اور ان شہروں کے جن ائمہ سے آپ نے علم حدیث کو لیا، تو ان علماء کے شہروں کے نام پر ان کی ایک لسٹ اور ان کا ایک انڈیکس بنایا، آپ نے ایک معجم تیار کیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ کی یہ کتاب حالات گردش ایام کی نظر ہو گئی، اور آج یہ کتاب مفقود ہے، اویلیبل نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے اتنے سارے ائمہ سے علم حدیث سیکھا، آپ کی مسند درس جب سجتی تھی اور آپ جب حدیث پڑھاتے تھے، آپ سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی، اور بڑے بڑے اکابر علماء نے آپ سے علم حدیث سیکھا۔ چند ایک ہستیوں کے نام میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مستدرک علی الصحیحین، مشہور کتاب حدیث کی مستدرک علی الصحیحین، اس کے مؤلف امام ابو عبداللہ الحاکم رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابن مندہ، امام الدارقطنی،
اور ابو داؤد کے شارح امام الخطابی، یہ تمام کے تمام لوگ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ محترم ناظرین، جس طریقے سے دیگر علماء کی زندگی میں اور دیگر ائمہ کی زندگی میں آزمائش کے اوقات آئے، پریشانی کے اوقات آئے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھی اس سے اچھوتی نہیں رہی۔ آپ کے دور میں بھی مشکل حالات آئے۔ ایک مرتبہ نیشا پور میں آپ حدیث کا درس دے رہے تھے، درس کے دوران آپ نے ایک بات بیان فرمائی کہ النبوۃ علم و عمل، نبوت جو ہوتی ہے وہ علم اور عمل دونوں کا نام ہوتی ہے۔ یعنی ایک نبی جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ہوتا ہے تو اس علم پر وہ عمل بھی کرتا ہے، یہ آپ کے کہنے کا مقصد تھا۔ لیکن آپ کی اس بات سے کچھ لوگوں نے غلط معنی نکالا اور اس بات کا یہ مطلب نکالا کہ گویا امام ابن حبان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبوت جو ہوتی ہے وہ کسبی چیز ہوتی ہے۔ یعنی اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، نبوت وہبی ہوتی ہے۔ انسان اپنی صلاحیت اور ٹیلنٹ سے نبی نہیں بن سکتا، نبوت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ انسان اپنے ٹیلنٹ، اپنی صلاحیت، اپنی محنت سے نبوت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عقیدہ ہے سلف صالحین کا، امت کا۔ لیکن امام ابن حبان کے اس جملے سے لوگوں نے یہ غلط استدلال کیا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبوت کسبی چیز ہے، انسان خود نبی بن سکتا ہے، اور اس جملے کی بنیاد پر امام ابن حبان کے خلاف خوب سازشیں کی گئیں، خوب پروپیگنڈا کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو زندیق یعنی بے دین قرار دیا گیا اور آپ کو یعنی قتل تک کرنے کی بات کہی گئی۔ لیکن اس دور کے خلیفہ کے سامنے جب امام ابن حبان کا مسئلہ لایا گیا اور امام ابن حبان کا پورا معاملہ جب خلیفہ وقت کے سامنے پیش ہوا تو امام ابن حبان بالکل بے گناہ ثابت ہوئے، لیکن پروپیگنڈے کی وجہ سے امام ابن حبان کو نیشا پور چھوڑ کر کے پھر واپس بست آنا پڑا، ان کو جلا وطن ہونا پڑا۔ آپ کی زندگی میں یہ آزمائش کا وقت بھی محترم ناظرین آپ کو دیکھنا پڑا۔ محترم ناظرین، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سے زیادہ کتابیں لکھی، 60 سے زیادہ کتابیں لکھی، جن میں جو آپ کا ماسٹر پیس ہے، جو آپ کی سب سے بہترین جو کتاب ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو محدثین میں ایک اونچا مقام حاصل ہے، وہ آپ کی مشہور کتاب صحیح ابن حبان ہے۔ آپ جانتے ہیں حدیث کی 4 کتابیں ایسی ہیں جن کے مصنفین نے، جن کے رائٹرز نے اپنی کتابوں میں یہ اہتمام کیا ہے کہ ہم صرف صحیح حدیثیں کلیکٹ کریں گے۔ اس میں اولین جو 2 کتابیں ہیں ان پر تو ساری امت کا اتفاق ہے کہ ان کے اندر حدیثیں بالکل صحیح ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ان کے علاوہ جو 2 کتابیں ہیں، ایک کا ذکر ہم نے کل کیا تھا، صحیح ابن خزیمہ، اور چوتھی جو کتاب ہے وہ امام ابن حبان کی کتاب ہے صحیح ابن حبان، جو 7500 حدیثوں کا کلیکشن ہے۔ اس کتاب کا پورا نام ہے المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع۔ چونکہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان کے بھی بہت بڑے ایکسپرٹ تھے، علم نحو کے بھی بہت بڑے ماہر تھے، لغت پر بھی آپ کی بڑی گہری، آپ کا جو ورک ہوتا تھا، آپ کی جو کتابیں ہوتی تھیں وہ بالکل الگ نوعیت کی ہوتی تھیں۔ آپ نے اپنی حدیث کی یہ کتاب عام کتابوں کی طرح یعنی چیپٹر وائز نہیں لکھی، طہارت کا بیان، نماز کا بیان، روزے کا بیان، اس طریقے سے چیپٹر وائز آپ نے نہیں لکھی، اور نہ ہی آپ نے مسند کے طرز پر لکھی کہ پہلے ایک صحابی کی حدیثوں کو کلیکٹ کر دیا جائے پھر دوسرے صحابی، بلکہ آپ نے بالکل ایک الگ ڈھنگ سے اپنی یہ کتاب لکھی، الگ الگ اس کو جو ہے یعنی کیٹیگریز میں بانٹا اور آپ نے اپنی اس کتاب کو تیار کیا۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں جتنی روایتیں بیان کی تو ہر راوی کے لیے آپ نے کچھ کنڈیشنز طے کی، کچھ شرائط لگائی۔ کیا تھی وہ کنڈیشن؟ امام ابن حبان خود کہتے ہیں اپنی کتاب کے مقدمہ میں کہ میں نے اپنی کتاب میں جو بھی روایتیں لی ہیں تو راوی کے اندر 5 کنڈیشنز کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، عدالت فی الدین، یعنی راوی جو ہے، جو حدیث روایت کر رہا ہے، جو حدیث کو نیریٹ کر رہا ہے، نیریٹر جو ہے وہ دین کے اعتبار سے عادل ہو، یعنی اس کے دین میں، اس کے عقیدے میں کوئی کمی نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے صدق فی الحدیث، یعنی وہ سچا ہو، اس کی سچائی پر سب کا اعتبار ہو، سچائی پر سب کا بھروسہ ہو۔ اور تیسری چیز العقل بما یحدث، وہ جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کو سمجھتا بھی ہو، بغیر سمجھے بوجھے حدیث بیان نہ کر رہا ہو۔ اور چوتھی کنڈیشن آپ کی یہ تھی العلم بما یحیل من معانی ما یروی، کہ محدث جو بھی روایت کر رہا ہے اپنی روایت کے معنی سے باخبر ہو، اس کے معنی اور اس کے مفہوم سے باخبر ہو۔ اور 5ویں کنڈیشن آپ کی یہ تھی کہ راوی تدلیس نہ کرتا ہو۔ تدلیس ایک ٹرم ہے علم حدیث کی اور اصول حدیث کی۔ تدلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محدث یا راوی اپنے شیخ کو حذف کر دے، اس کو ذکر نہ کر کے، اس کو مینشن نہ کر کے اپنے شیخ کے شیخ کو مینشن کرے، اس کو تدلیس کہا جاتا ہے۔ تو اس کو
یعنی راوی کے اندر امام ابن حبان نے ایک کنڈیشن لگائی کہ تدلیس اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ امام ابن حبان کی صحیح ابن حبان کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں کے ہمیں ذکر ملتے ہیں، جس میں ایک کتاب ہے آپ کی کتاب الثقات، جس میں آپ نے ان راویوں کے حالات ذکر کیے ہیں جو ثقہ راوی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی ایک کتاب المجروحین، اس میں آپ نے ان راویوں کے حالات ذکر کیے ہیں جو ضعیف ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی ایک کتاب ہے روضۃ العقلاء و نزہۃ الفضلاء، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ کی کتابیں تعصب اور جہالت کی نظر ہو گئیں، اور زیادہ تر کتابیں آپ کی اویلیبل نہیں ہیں، مفقود ہیں، نہیں پائی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، امام ابن حبان کا علمی مقام کیا تھا؟ مشہور مؤرخ یاقوت الحموی کہتے ہیں ومن تأمل تصانیفہ تأمل منصف علم ان الرجل کان بحرا فی العلوم۔ یاقوت الحموی کہتے ہیں کہ جو شخص انصاف کی نظروں سے غور کرے گا وہ یہ پائے گا کہ امام ابن حبان علوم کے دریا میں علوم کے سمندر تھے، بحر العلوم تھے، مختلف علوم کے ماہر تھے۔ اسی طریقے سے امام الذہبی کہتے ہیں الامام العلامہ الحافظ المجود شیخ خراسان صاحب الکتب المشہورہ۔ اتنے بڑے بڑے القاب کی آپ حافظ حدیث ہیں، آپ مشہور کتابوں کے مصنف ہیں، خراسان کے بہت بڑے امام ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے دور کا مشہور امام جرح و تعدیل اور ناقد حدیث امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فتح الباری لکھی، صحیح بخاری کی شرح لکھی اور خود بہت بڑے علم جرح و تعدیل کے ماہر ہیں، کہتے ہیں کان من ائمتی الزمان، آپ اپنے دور کے اماموں میں سے تھے۔ وطلب الحدیث علی رأس سنتی 300، تیسری صدی ہجری کے اسٹارٹنگ میں آپ نے علم حدیث کو طلب کیا اور علم حدیث کے ماہرین میں سے آپ تھے۔ امام حاکم کہتے ہیں، جو آپ کے شاگردوں میں سے، کہتے ہیں ابو حاتم البستی القاضی کان من اوعیۃ العلم فی اللغہ والفقہ والحدیث والوعظ، یعنی امام ابن حبان علم حدیث میں اور علم فقہ میں اور وعظ و نصیحت کے میدان میں برتن تھے، علم کے برتن تھے۔ امام ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام عصر ہی، آپ اپنے دور کے امام تھے۔ لہو تصانیف ولم یسبق الیہا، آپ نے جو کتابیں لکھی ویسی کتابیں پہلے نہیں لکھی گئیں۔ محترم ناظرین، یہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام و مرتبہ تھا، جو تمام ائمہ جرح و تعدیل اور تمام ائمہ حدیث نے جس کا اعتراف کیا ہے۔ تقریباً 80 سال کی عمر پانے کے بعد آپ کی وفات سن 354 ہجری میں شوال کے مہینے میں ہوئی، اور آپ اپنے بستی میں، اپنے وطن میں، بست میں آپ مدفون ہوئے۔ یہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت تھی، آپ کی زندگی کے مختصر سے حالات تھے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، رب العالمین آپ کے علم حدیث کی راہ میں آپ نے جو قربانیاں دی ہیں ان پر آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے، آپ کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے دلوں میں بھی حدیث رسول کی محبت پیدا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔